اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترمہ ڈاکٹر بصیرہ امین صاحبہ، ڈاکٹر ظہور احمد اظہر صاحب، ڈاکٹر غازی صاحب، عزیز طلبہ، السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں ڈاکٹر بصیرہ صاحبہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج اس پلیٹ فارم پہ مدعو کیا، اور چونکہ یہ سلسلہ ہے یکجہتی کشمیر کے حوالے سے، تو یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ شعبہ کشمیریات کو یہاں نمائندگی دی گئی ہے۔ موضوع چونکہ ہمارا ہے اقبال اور کشمیر، جیسا کہ ڈاکٹر غازی صاحب نے کہا، اقبال جو تھے وہ کشمیری نسل تھے، کشمیر ان کا وطن تھا، اور جس طرح کشمیر کے حوالے سے ان کی فارسی نظمیں بھی ہیں اور اردو میں بھی ان کا کلام موجود ہے، تو بینگ اے اسٹوڈنٹ آف کشمیریات، میں یہ چاہتا ہوں کہ چونکہ بات ہو رہی ہے کشمیر کی، کل یوم یکجہتی کشمیر ہے، اور پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں پاکستانی ہیں، کشمیری ہیں، وہ مل کے اس دن کو منا رہے ہیں۔ تو تھوڑا سا اقبال کے کشمیر کا ماضی اور جو کرنٹ سچویشن ہے، یہ آج کی جنریشن کو تھوڑا سا میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اقبال کی جو ریاست جموں و کشمیر ہے، یہ دنیا کے 110 آزاد ممالک سے رقبے کے اعتبار سے بڑی ہے، جس میں سری لنکا، بنگلہ دیش، جنوبی کوریا جیسے اہم ممالک شامل ہیں۔ اور اس کی جو تاریخ ہے یہ 5000 سالوں پر محیط ہے، جس میں سے 4500 سال ہندوؤں کی حکومت رہی ہے، اور 500 سالہ جو مسلم پیریڈ ہے۔ اور پھر ہم بات کرتے ہیں جی کہ آج پاکستان کا ایک ایک بچہ کیوں بے چین ہے کشمیر کے لیے۔ جیسا کہ ڈاکٹر غازی صاحب نے کہا کہ 75 سال ہو گئے، آج تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہو سکا۔ 75 سال ہونے کو ہیں، کشمیری آج بھی اپنی منزل پاکستان، اس کے حصول کے لیے اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی عصمتیں لٹا رہے ہیں، اپنے نوجوانوں کو قربان کر رہے ہیں۔ کیوں؟ فار پاکستان۔ یہ اس دن کا عہد انہوں نے کیا ہوا ہے، 19 جولائی 1947 پاکستان کا قیام ہو رہا ہے 14 اگست 1947، 25 دن کا گیپ ہے۔ سری نگر میں آزاد کشمیر کے سب سے پہلے صدر سردار ابراہیم خان، ان کے گھر ریاست جموں و کشمیر کی اکثریتی مسلم سیاسی جماعت مسلم کانفرنس، ان کا اجلاس ہوتا ہے، اور اس اجلاس میں موجودہ مہاراجہ ہری سنگھ، اس کو یہ وارن کیا جاتا ہے کہ ہم آپ کو یہ وارننگ دیتے ہیں کہ چونکہ کشمیر کا مذہبی ثقافتی اعتبار سے لنک پاکستان کے ساتھ بنتا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ پاکستان کے ساتھ الحاق کریں۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر آپ کو سخت حالات سے گزرنا پڑے گا۔ That was a resolution which was passed 19 July 1947۔ کشمیریوں نے قیام پاکستان سے 25 دن قبل اپنا فیصلہ دے دیا تھا۔
کہ کشمیریوں کا ہلاک صرف اور صرف پاکستان کے ساتھ ہوگا، اور آج بھی کشمیری اپنی اسی بات پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ وہ اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی عزتیں گنوا رہے ہیں، ان کے جوان بچے ذبح ہو رہے ہیں صرف پاکستان کے نام پہ۔ پھر بات جہاں ختم نہیں ہوتی، جیسا کہ ڈاکٹر غازی صاحب نے کہا کہ غاصبانہ قبضہ ہو گیا 27 اکتوبر 1947، کشمیر کی تاریخ کا بدترین دن، جس دن بھارتی افواج کشمیر میں، ریاست کشمیر میں داخل ہوئی۔ وہ کشمیر جو آج مقبوضہ ہے، وہاں داخلے کے بعد کشمیر کو اپنا اٹوٹ انگ بنانے کے لیے ایک ڈرامہ رچایا گیا۔ وہ ڈرامہ کیا تھا جی؟ کشمیر کا الحاق ہندوستان، جس کو آج تک کشمیری نہیں مان رہے۔ 75 سال گزر گئے ہیں، کشمیری اس بات کو نہیں مان رہے کہ ان کا کوئی الحاق ہندوستان کے ساتھ نہیں ہوا۔ ان کے لیے صرف اور صرف پاکستان اہم ہے۔ لیکن بد نصیبی کہہ لیں، بدقسمتی کہہ لیں کشمیریوں کی، شیخ محمد عبداللہ جیسا عنصر، نو ڈاؤٹ ہی واز اے گریٹ لیڈر، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن اپنے مفادات کی خاطر اس نے پوری کشمیری قوم کو داؤ پہ لگا دیا۔ آج اس کا بیٹا یہ کہنے پہ مجبور ہو رہا ہے کہ قائد اعظم ٹھیک کہہ رہے تھے، 2 قومی نظریہ ٹھیک تھا۔ وہ کیوں کہہ رہا ہے کہ جب اس پہ آ کے اب گری ہے بجلی، جب انہی کے موسنوں نے انہیں اٹھا کے جیلوں میں بند کیا، تو آج ان کا بیٹا کہہ رہا ہے کہ 2 قومی نظریہ ٹھیک تھا، قائد اعظم ٹھیک فرما رہے تھے کہ ہمیں انڈیا کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ 1952 دہلی ایگریمنٹ کے تحت شیخ عبداللہ کی ملی بھگت کے ساتھ کشمیر کا الحاق ہندوستان کے ساتھ کر دیا گیا۔ آج کل بڑا چرچا سن رہے ہیں آپ لوگ کہ جی 370 ختم ہو گیا، 35A ختم کر دیا انہوں نے۔ ہندوستانی آئین میں اس 1952 کے دہلی ایگریمنٹ کے تحت 370 کی دفعہ شامل کی گئی۔ وہ دفعہ کیا تھی کہ اس دفعہ کے تحت کشمیر کا الحاق ہندوستان کے ساتھ کنفرم ہو گیا، لیکن کشمیریوں نے اسے نہیں مانا۔ صرف مخصوص ٹولہ جو اپنے مفادات کی خاطر یہ تمام کشمیریوں کو قربانی کا بکرا بنا رہا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا جی کہ 35A کا ایڈیشن کیا گیا، کشمیریوں کو کشمیر کو ایک خصوصی حیثیت دینے کے لیے۔ خصوصی حیثیت تو کشمیری نے قبول کی نہیں، کیونکہ وہ آلریڈی ایک ریاست تھی، ہے اور رہے گی۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ اس وقت اس کی جو تقسیم ہو گئی ہے کہ آدھا کشمیر اس وقت انڈیا کے پاس ہے، ویلی کی صورت میں، جموں کی صورت میں اور لداخ کی صورت میں۔ کچھ حصے پہ چائنا قابض ہے اور باقی حصہ پاکستان کے زیر انتظام، جس میں گلگت بلتستان ہے اور آزاد کشمیر ہے۔ اب اس 35A کی جو حیثیت تھی وہ کیا تھی جی کہ کشمیریوں کو خاص حقوق دیے جائیں، کشمیر کی پراپرٹی کے حوالے سے، کشمیر میں جابز کے حوالے سے، یہ ساری چیزیں تھیں۔ یہ بھی سلسلہ ہو گیا، 1952 کے تحت علاق پاکستان ہو گیا، کشمیریوں نے اسے قبول نہیں کیا۔ 1988 میں مسلح تحریک چلی
وہ کون لوگ تھے؟ وہ آپ جیسے نوجوان تھے، بزرگ تھے، مائیں تھیں، بہنیں تھیں، جنہوں نے ڈٹ کے ہندوستان سرکار کا مقابلہ کیا، بھارت سرکار کا. اور بات چلتے چلتے آتی ہے کہانی 5 اگست 2019، جس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا جی. پوری دنیا میں ہلچل مچ گئی جی کہ ایبروگیشن ہو گیا جی، 370 ختم ہو گیا، 35A ختم کر دیا انہوں نے. کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا. صرف اور صرف کیا تھا کہ وہ تحریک جو اپنے پورے پیک پہ تھی، عالمی دنیا سے اس کی توجہ ہٹانا مقصد تھا. ریاست تو بدستور ریاست تھی. اب اس کا لاس کیا ہوا؟ 1927 میں، جیسا کہ ڈاکٹر غائی صاحب نے بات کی تھی ڈومیسائل کے حوالے سے، 1927 میں مہاراجہ ہری سنگھ نے باشندہ ریاست اول کے حوالے سے قانون بنایا تھا. وہ قانون کیا تھا جی؟ کہ کوئی بھی غیر کشمیری کشمیر کے اندر جگہ نہیں لے سکتا، وہاں جاب نہیں کر سکتا، اس کو جاب نہیں ملے گی جب تک اس کے پاس وہاں کا ڈومیسائل نہیں ہوگا. اب 5 اگست 2019 کے بعد یہ جو انہوں نے خاتمہ کیا ہے ان 2 آرٹیکلز کا، انہوں نے ڈومیسائل کا جو قانون ہے وہ بدل دیا ہے. کس لیے؟ کشمیر کی ڈیموگرافی کو چینج کرنے کے لیے. اب کیا قانون دے رہے ہیں وہ جی؟ کہ انہوں نے اس میں 3 جو ہے نا وہ امینڈمنٹس کی ہیں. نمبر 1 کہ وہ ہندوستانی جو 15 سال سے کشمیر میں رہ رہے ہیں وہ ڈومیسائل کے حقدار ہیں، انہیں ڈومیسائل دیا جائے گا کشمیر کا. نمبر 2 وہ طالب علم جو پچھلے 7 سال سے جنہوں نے کشمیر سے تعلیم حاصل کی، انہیں بھی ڈومیسائل دیا جائے گا. اور وہ ہندوستانی سرکاری ملازم جو پچھلے 10 سال سے کشمیر میں ڈپیوٹڈ ہے، انہیں بھی ڈومیسائل دیا جائے گا. اب ہوا کیا ہے کہ 5 اگست 2019 سے لے کر اور آج تک 30,000 کے قریب غیر کشمیریوں کو ڈومیسائل جاری کر دیے گئے. پلان کیا ہے کہ ایک مسلم اکثریتی ریاست کو مسلم اقلیتی ریاست میں بدلنا. دوسرا، یہ جو ہندوستانی جو 15 سال سے وہاں رہ رہے ہیں، یہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں، یہ ایجنسیز کے لوگ ہیں. انہیں ایک پلاننگ کے تحت وہاں پر ڈومیسائل جاری کیے جا رہے ہیں تاکہ کشمیری مجاہدین کو 2 محاذوں پہ لڑنا پڑے، ایجنسیز کے ساتھ بھی اور فوج کے ساتھ بھی. 9 لاکھ سے زائد فوج اس وقت ویلی کے اندر موجود ہے. امیجن کریں آپ، نہتے کشمیری، 9 لاکھ مسلح فوج، اقبال کے وطن کے باسی، اس قرارداد علاقے پاکستان جو 19 جولائی 1947 کو انہوں نے منظور کی تھی، اس کی خاطر ابھی تک اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں. کل ہمارا ایک انٹرنیشنل سیمینار تھا، اس میں نے آن لائن لیا تھا UK سے، ایک ہمارے جرنلسٹ ہیں، ان کا تعلق ہے شوپیاں سے، مقبوضہ کشمیر سے. ان سے میں نے پوچھا، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اس وقت کرنٹ سچویشن بتائیں کیا ہے وہاں کی. ان کا جی ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ کرنٹ سچویشن یہ ہے کہ پہلے تو وہ بدبخت بچوں کی لاشیں تو واپس کر دیتے تھے، کم از کم ہم دفنا دیتے تھے، لیکن اب وہ بدبخت لاشیں واپس نہیں کرتے. انہوں نے ایسے وہ گن پاؤڈرز یوز کر کے وہ لاشیں جلا رہے ہیں، یعنی یہ صورتحال بن گئی ہے. اس کے بعد انہوں نے بلڈنگ کنٹرول ایکٹ میں ترمیم کر دی، اس کو چینج کر دیا. مقبوضہ کشمیر کی جو انتظامیہ ہے اسے انہوں نے اجازت دے دی ہے کہ آپ جس علاقے کو چاہیں اس کو دفاعی علاقہ قرار دیں، وہاں پر آپ آرمی کے لوگوں کے لیے گھر بنائیں، ان کی بیرکیں بنائیں، جو مرضی کریں آپ، کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. کھلا سلامتی کونسل کی جو قراردادیں ہیں، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے،
ان کی کھلا خلاف ورزی ہو رہی ہے. اور میں بالکل ڈاکٹر غازی صاحب کی بات کو سیکنڈ کروں گا کہ عالمی دنیا خاموش ہے، کچھ بھی نہیں کر پا رہی. اقوام متحدہ بالکل بے بس ہو چکا ہوا ہے. اس نے ہماری بات کہاں سننی ہے؟ ظاہر بات ہے اس نے امریکہ کی بات سننی ہے، بڑی جو لابیز ان کی بات سننی ہے. اس نے ہماری بات کہاں سننی ہے؟ تو اس لیے بچوں، بات یہ ہے کہ ہماری جو بات آ کر جو ختم ہوتی ہے وہ اس پہ ہوتی ہے کہ اب ہم نے صرف اور صرف سول سوسائٹی کی طرف ہماری نظریں ہیں کہ سول سوسائٹی اپنا رول پلے کر سکتی ہے، کچھ لکھ کے، کچھ میڈیا کے ذریعے، تاکہ کس چیز کو ہائی لائٹ کیا جائے. سفارتی سطح پہ ہم ناکام ہو چکے ہیں. بالکل ڈاکٹر غازی صاحب نے ٹھیک کہا ہے. کل کا جو ہمارا پروگرام تھا اس میں ہم نے ایک سیکرٹری خارجہ صاحب کو آن لائن لیا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا جی بالکل میں اس بات پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے. سفارتی سطح پہ ہم لوگ بالکل زیرو ہو چکے ہوئے ہیں، ہماری بات سنی نہیں جا رہی. یعنی یہ وہ آدمی کہہ رہا ہے جو مین سورس ہوتا ہے ہمارا. تو لیکن ہم مایوس نہیں ہیں. کشمیری بدستور، اقبال کے وطن کے باسی بدستور اسی جذبے کے ساتھ ان 9 لاکھ فوجیوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور وہ منتظر ہیں. ان کی صرف اور صرف منظر پاکستان ہے، ان کا فوکس صرف پاکستان ہے. انہیں اور کہیں سے مدد کی کوئی امید نہیں ہے. جب تک ان کی جان میں جان ہے وہ لڑتے رہیں گے. لیکن وہ وقت دور نہیں ہے جو میں چیز دیکھ رہا ہوں کہ جس طرح سے یہ سارے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں، ڈومیسائل کی پالیسی، بلڈنگ والی پالیسی، لگ رہا ہے کہ وہ دن دور نہیں ہے کہ شاید ہم اپنی اس مسلم ریاست سے ہاتھ دھو بیٹھے. الٹیمیٹلی کشمیری پنڈت جو آلریڈی وہاں سے جا چکے تھے ان کو واپس آباد کیا جا رہا ہے، جو جموں میں تھے ان کو واپس سری نگر لایا جا رہا ہے. ان کی باقاعدہ کالونیاں بنائی جا رہی ہیں. 4-5 سال تک لگتا نہیں ہے کہ یہ صورتحال کوئی اس میں کوئی ٹھہراؤ آئے گا. تو اس لیے بینگ اے کشمیری، بینگ اے اسٹوڈنٹ آف کشمیریات، میری اس پلیٹ فارم سے اور ڈاکٹر بصیرہ صاحبہ سے ایک گزارش ہوگی کہ ایک قرارداد پاس کریں آپ کہ سول سوسائٹی کو اپنا اس میں رول پلے کرنا ہے. اور صرف ہماری جو امید ہے وہ پاکستان کی سول سوسائٹی، گورنمنٹ، جو ہمارے ادارے ہیں. باقی کشمیری بالکل نہتے ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. سارا فوکس اقبال کے جو وطن کے باسی ہیں وہ صرف پاکستان کے ساتھ ہے. بہت شکریہ.